آج کل یہ حدیث کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نا یہ باتیں پہلے سے بتا کر گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے نا، قیامت تک ہونے والی، قیامت کے بعد ہونے والی، اس سے پہلے ہونے والی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور آزمائشوں کے حوالے سے ہمیں پہلے ہی گائیڈ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو حدیث کا انکار کرے گی، ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو حدیث کو نہیں مانے گی۔ جب انہیں حدیث بیان کی جائے گی وہ آگے سے کہیں گے جی قرآن کافی ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، قرآن واضح ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کسی چیز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چند حدیثیں میں سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سنن ابو داود اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث کا نمبر ہے 4605 اور ترمذی میں ہے 2663۔ اس حدیث میں جو ہے وہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، میں تم میں سے ہرگز کسی شخص کو ایسے نہ دیکھوں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، یا امر مما امرت بہ او نہیت عنہ، اس کے پاس کوئی حکم آتا ہے میرے حکم میں سے، یا کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے میں نے منع کیا ہے، تو وہ فیقول، وہ کیا کہتا ہے آگے سے، فیقول، وہ کہتا ہے لا ادری، میں یہ حدیثیں وغیرہ نہیں مانتا، مجھے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ سناؤ، فما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پائیں گے اس کی ہم پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتا گئے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں 2664 نمبر پر موجود ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے، یہ حدیث سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني، لوگو یہ بات یاد رکھو کہ ایک آدمی اس طرح کا ہوگا جس کو میری طرف سے کوئی حدیث سنائی جائے گی، اور وہ متکی علی اریکتی، کسی جگہ بیٹھ کے آرام سے سکون سے اس کو جب جا کے حدیث بیان کی جائے گی، فیقول، تو وہ آگے سے کہے گا، بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، اب اس میں جو حلال ملے گا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جو اس میں حرام ملے گا ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ کما حرم اللہ، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا نا وہ ویسے ہی ہے، کما حرم اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان فتنوں کے حوالے سے پہلے ہی گائیڈ کر گئے، بتا گئے کہ بھائی ایک قوم ایسی آنے والی ہے جو حدیثوں کے بارے میں انکار، حدیثوں کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کریں گے، حدیثوں کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں باتیں پیدا کریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں دیکھیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی بات محفوظ کرنی ہے تو بات محفوظ کس طرح کرتے ہیں؟ لکھ کر نا۔ یہ پوری دنیا میں ایک اصول چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر آج تک۔ کسی کو بات ہم کرتے ہیں، کوئی بھی چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ادھر لکھا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے بھائی کہاں لکھا ہے؟ اچھا، اب وہ لکھا ہوا کاغذ پر جب موجود ہوتا ہے تو اس کو مان لیا جاتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ اب جو دین ہے ہمارا، یہ اس کی اتنی سند کی حفاظت کی گئی ہے کہ ہر دور میں، بلکہ آج سے مجھ سے لے کر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، مجھ سے لے کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سندیں موجود ہیں، جس میں پورا جو ہے نا باحوالہ ہر ایک شخصیت کی پوری زندگی موجود ہے۔ اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ حدیث فلاں شخص نے فلاں سے لی، فلاں شخص نے فلاں سے لی، یہ کتاب جب حدیث کی لکھی جا چکی اس کے بعد فلاں شخص نے اس کو اس طریقے سے محفوظ کیا، اس سے پہلے حدیثیں اس طریقے سے محفوظ تھی۔ صحیح بخاری سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی جاتی تھی۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطا ہے یہ صحیح بخاری سے پہلے کی کتاب ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی کتابیں موجود ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 150 سال بعد آئے تو انہوں نے کتاب لکھی، اس سے پہلے حدیث محفوظ ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھی، ان کو محفوظ کیا جاتا تھا بعد میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا وہ صحیح بخاری میں 7288 نمبر اور صحیح مسلم میں 1337 نمبر پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جایا کرو، واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی تمہاری استطاعت ہو اتنا تم کر گزرو۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میں حکم دوں وہ تم نے کرنا ہے، جس چیز سے میں تمہیں روکوں تم نے اس چیز سے رک جانا ہے۔
تو میرے بھائی یہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے نا، اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہاں سے نکال دیں اور صرف قرآن کو فالو کریں، تو قرآن ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ قرآن ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ذریعے پہنچا ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کانا خلق القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کام اس طرح کرنا ہے، وہ اصل میں قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آپ فالو کرنا ضروری ہے، اور اس چیز کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر قائم رکھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے۔